سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خام تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی جدید خطوط پر اپ گریڈیشن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جاری مانسون سیزن کے دوران اہم تنصیبات کے تحفظ اور نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی آئی ٹی اور آئی سی ٹی برآمدات 4 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارتی حکومت نے وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر بڑھتی ہوئی تنقید کے پیش نظر سوشل میڈیا پر کنٹرول مزید سخت کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف مسلح مزاحمت میں شدت آ گئی ہے اور ہزاروں نوجوان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز 126 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ سے آج دوبارہ شروع کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، جو پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملک کی توانائی کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کے علاوہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے اور ماحول دوست ایندھن کی پیداوار میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ شہباز شریف نے اوگرا کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس میں اصلاحات متعارف کرانے کی بھی ہدایت کی، جس سے توانائی کے شعبے میں مسابقت، شفافیت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ پالیسی پر مؤثر اور بروقت عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو تاکید کی کہ تمام فریقوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے اصلاحاتی عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ اور سرمایہ کاری کے حوالے سے سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کے کامیاب انعقاد کی نشانی ہے۔ وفاقی وزراء نے حالیہ مانسون سیزن کے دوران اہم تنصیبات کے تحفظ اور کسی بھی نقصان کو فوری اور مربوط اقدامات کے ذریعے کم سے کم رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر حسین، مصدق ملک، معین بھٹو، محمد اورنگزیب اور عطاء اللہ تارڑ نے آج اسلام آباد میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کیا۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کے باعث پاکستان کو سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور شہری علاقوں میں سیلاب جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پورے حکومتی نظام پر مشتمل حکمت عملی کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے کہا کہ حکومت نے پہاڑی، میدانی اور شہری علاقوں میں مانسون بارشوں کے منفی اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی اختیار کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملک کو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی سمیت بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ NDMA اور دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون سے بروقت موسمی پیشگوئیاں عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے ہنگامی حالات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر امدادی اور رد عمل دینے والے اداروں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور قطر نے داخلی سلامتی کے شعبے میں باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی کے اپنے قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ ثانی سے دوحہ میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات میں فریقین نے سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور اس شعبے میں شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں اشتراک مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ قطری وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتا رہے گا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور علاج کے لیے مفت اسکریننگ اور ادویات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس ایک قابل علاج بیماری ہے اور اس کی بروقت تشخیص نہایت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے صحت مند پاکستان کے لیے ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے اقدامات کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے ایک پینل انٹرویو نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی آئی ٹی اور آئی سی ٹی برآمدات ریکارڈ 4 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو ملک کی ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے فروغ میں اہم پیش رفت کا مظہر ہیں۔ آئی ٹی شعبے نے 3 ارب 90 کروڑ ڈالر کا تجارتی سرپلس حاصل کیا، جو پاکستان میں سروسز کے شعبے کی تاریخ کا سب سے بڑا سرپلس ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران فری لانسرز کی ترسیلات 78% اضافے کے ساتھ 1 ارب 76 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ڈیجیٹل مہارتوں، ٹیکس مراعات، فارن کرنسی اکاؤنٹس اور اسکل ڈیولپمنٹ جیسے حکومتی اقدامات سے آئی ٹی شعبے کی ترقی کو فروغ ملا ہے۔ حکومت نے قومی اے آئی پالیسی 2025 متعارف کرائی ہے، جبکہ 2030 تک اے آئی تحقیق اور خود مختار کمپیوٹنگ کے لیے 1 ارب ڈالر مختص کیے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے حج 2027 کے خواہش مند عازمین سے کہا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ پیشگی بنوائیں یا ان کی تجدید کروا لیں۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ نے کہا کہ وزارت نے اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ سے ضروری سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس درخواست کے بعد ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے ملک بھر کے پاسپورٹ دفاتر کو حج کے خواہش مند عازمین کو خصوصی سہولت فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نئے انتظام کے تحت حج 2027 کے خواہش مند عازمین کو معمول کی مقررہ مدت سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کی اجازت ہوگی۔ محمد عمر بٹ نے کہا کہ حج 2027 کے لیے درخواست دینے والے ہر شخص کے پاس ایسا پاکستانی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جو 16 نومبر 2027 تک کارآمد ہو، تاکہ وہ حج درخواست کے اگلے مرحلے میں شامل ہو سکے۔ پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین میں جاری تنازع کے مسلسل شدت اختیار کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مکمل پاسداری کریں۔ بھارت کی نااہل مودی حکومت نے بڑھتی ہوئی تنقید سے خوفزدہ ہو کر سوشل میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف مواد بنانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مایوس بھارتی نوجوان وزیراعظم مودی کو آن لائن پوسٹوں اور میمز کے ذریعے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت میں شدت آ گئی ہے اور ہزاروں نوجوان رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے مطابق بدخشاں، بلخ اور پنجشیر سمیت مختلف علاقوں سے 2000 سے زائد نوجوان مزاحمتی تنظیموں میں شامل ہو چکے ہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بدخشاں وطن کے حقیقی فرزندوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔
پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز کی اپنی دوسری اننگز آج 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سکور یہ ہے: ویسٹ انڈیز 311 اور 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ، پاکستان پہلی اننگز میں 282 رنز۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مجموعی طور پر گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 32، کوئٹہ 37، مظفر آباد 34، گلگت 31، مری 23، جبکہ سری نگر 28، جموں 32 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے خام تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی جدید خطوط پر اپ گریڈیشن کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جاری مانسون سیزن کے دوران اہم تنصیبات کے تحفظ اور نقصانات کو کم سے کم رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی آئی ٹی اور آئی سی ٹی برآمدات 4 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارتی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر بڑھتی ہوئی تنقید کے پیش نظر سوشل میڈیا پر کنٹرول مزید سخت کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف مسلح مزاحمت میں شدت آ گئی ہے اور ہزاروں نوجوان حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز کے 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ سے آج دوبارہ شروع کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔